بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو ایک بہت اہم بات ہے اور ہم ایمان والے ہیں جس کو ہم میں اکثر لوگ بھول گئے ہیں، اور یہ بات جو کہوں گا یہ قرآن میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مفہوم اپنی زبان میں ادا کروں گا۔ تفسیر علماء کرتے ہیں، میں تفسیر نہیں کرتا، چند جملے ہیں وہ۔ ایک یہ ہے کہ شیطان کا بہت تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اور تذکرہ ہی نہیں آیا ہے، اس کا پورا تعارف کرایا گیا۔ اس تعارف میں جو ایک اہم تعارف ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دوسری جگہ یا اس کے بعد پھر کہیں ملتا ہے اسے دشمن بناؤ۔ یہ دو اہم بات میرے نزدیک ہر دن ہر مسلمان کو صبح میں، شام کو، دوپہر میں، رات کو تازہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ دوسری جگہ کتابوں میں بات لکھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح ہے جیسے نسوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس طرح سے یہ ہے ہمارے ساتھ، اور اس کا کام صرف دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا، کرے گا تو قرآن حدیث کی باتوں کا انکار کرے گا۔ اب سوال اس کا ہے کہ ہمیں اس دشمن کا خیال کتنا آتا ہے۔ آپ لوگ چونکہ سننا چاہ رہے ہیں اور میں بھی میرا سبق یاد کر لوں، میرے بھی سمجھ میں آ جائے، کہنے سے زیادہ بعمل بنوں، بات دو جملہ کہنے سے واضح ہو جاتی تو شاید میں دو جملے کہہ دیتا، لیکن بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ نقصان دو طرح کا پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک نقصان ہے کہ سراپا گناہ میں ڈوب جاؤ تاکہ دل سیاہ ہو جائے اور ایسے ایسے گناہ کرو کہ ایمان رخصت ہو جائے۔ ایک گناہ کو اس نے اتنا عام کیا، اتنا عام کر دیا کہ تقریباً ہر چھوٹا بڑا وہ گناہ کر رہا ہے، چاہے کتنا بھی دیندار ہو، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ تو دنیا میں ہوں گے جو بچتے ہوں گے، دیندار سے دیندار ہو، اللہ ہی بچاتا ہے تو بچ جائیں گے، ورنہ اس گناہ سے تو نہیں بچتے۔ وہ ہے بیجا غصہ یا بجا غصہ، حد سے زیادہ۔ اس نے اس کو اتنا عام کیا کہ اس کو لوگ اب غلط سمجھتے ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہے تو کیا غصہ نہ کریں؟ نہیں، غصہ تو آئے گا، کرے نا، غصہ آئے گا، غصہ کرے نہیں، کیونکہ غصے میں شیطان چاہتا ہے کہ وہ ایسی بات زبان سے نکال دے جس سے سامنے والے کے اندر، کہتے ہیں نا، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا، اور وہ سامنے والا جس پر غصہ کیا جا رہا ہے وہ سب اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جس نے بھی غصہ کیا، جب اس کو خیال آتا ہے تو اس غصے کا خیال آتا ہے۔ ماں باپ نے اتنا پیار دیا کہ ماں باپ جتنا پیار کوئی دے نہیں سکتا۔ ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن سب پیار بھول کر جب اس کو اماں اور ابا یاد آئیں گے تو بچہ اس غصے والے واقعے کو سوچے گا، اور سوچے گا نہیں بلکہ جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا کہ شیطان، تو یہ شیطان جو ہے وہ جو محفوظ کیا تھا اس نے، وہ کھول کر دکھائے گا، کیونکہ سب اندر محفوظ ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں محفوظ ہے، ویسے ہمارے دل و دماغ میں ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ موقع پر شیطان نقصان پہنچانے والی چیزوں کی یاد دلاتا ہے، اور اس یاد میں جب باپ کا تصور ہوتا ہے اور ماں کا تصور ہوتا ہے یا کسی اور نے غصہ کیا ہے، تو اس تصور کے ساتھ شیطان فوراً تمام بھلائیاں، تمام پیار کو نیچے دباتا ہے، اور وہ واقعہ جس میں غصہ ہوئے تھے، چاہے ایک دفعہ یا دو چار دفعہ، اس واقعے کو لا کر دکھلاتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے ڈاکٹر، ہم لوگ شیطان کو بالکل بھول گئے کہ کرتا کیا ہے۔ اس لیے میرے پاس اب کوئی بہت دیندار آدمی آ جاتا ہے، بہت بڑا آدمی آتا ہے، تو میں اس سے جلدی اس کی بات سنتا نہیں ہوں۔ یہ میرا قصور سمجھ لو، میں غلطی مانتا ہوں، لیکن میں اس کو عنوان دیتا ہوں کہ حضرت آپ کو میں 3 عنوان دیتا ہوں، آپ مجھے ان 3 مضامین کی میرے سامنے تشریح کر دیجئے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور ان تینوں میں نفس و شیطان ہوتا ہے، اور ایک کا تذکرہ میں ابھی نہیں کرتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں اس کا تعارف مت کرائیے، یہ کرتا کیا ہے یہ مجھے بتائیے۔ تو مجھے تو ابھی تک کسی نے سمجھایا نہیں۔ ان کی بزرگی اپنی جگہ مسلم ہے، میں ان کو بزرگ مانتا ہوں، ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، بہت نیک مانتا ہوں، اپنے سے ہزاروں گنا اچھا مانتا ہوں۔ کوئی بزرگ آپ کے پاس آ جائے، اس کو آپ کے فن سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، ہومیوپیتھ پہ تقریر نہیں کرنی پڑے گی، وہ وہاں آ کے سرنڈر ہونا پڑے گا کہ بھائی اس فن کے تو آپ ماہر ہیں،
بزرگی اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، مانتا ہوں، لیکن فن ہوتا ہے الگ الگ، اور اتنا بڑا فنکار ہے شیطان کہ اس کے جیسا فن والا، دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں دھوکے ہیں سب اسی کی ایجاد ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر دھیان نہیں جاتا، غصہ دلاتا ہے، اور غصے میں آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے اور حرام کرتا ہے، اور جیسے غصہ آتا ہے شیطان اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے بولو، اور جیسے غصے والا زبان کھولتا ہے تو جیسے بچے بال ہاتھ سے نیچے اوپر کرتے رہتے ہیں کہ زمین پر ڈالتے ہیں، پھر اس کو دباتے ہیں، اوپر آتا ہے، پھر اس کو مارتے ہیں، پھر نیچے جاتا ہے، اسی طرح وہ سر پہ سوار ہو کر غصے والے کے سر کو پیٹتا ہے اور اس کے غصے کو وساوس کے ذریعے بھڑکاتا ہے۔ اب یہ وساوس کے ذریعے کیسے بھڑکاتا ہے تو نے سمجھا نہیں؟ اس کے پہلے بھی میں نے تجھے کہا تھا نا ایسی بات، اور اس کے پہلے نہیں کہا کیا؟ میں سمجھا کر تجھ کو تھک چکا ہوں، سینکڑوں بار تجھ سے کہا، تو سنتا نہیں، تو سمجھتا نہیں۔ یہ جتنے الفاظ آ رہے ہیں یہ وسوسے کے ذریعے شیطان ڈالتا ہے کہ تو یہ بول، تو باپ ہے، تو بڑا ہے، تجھے حق ہے، یہ تیری اولاد ہے، تجھے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ میں تجربے کی بنیاد پر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کبھی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ مار اور ڈانٹ سے جس کو ڈانٹا جائے، مارا جائے، وہ خاموش ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ غصے بھرا دل جیسے اس ڈانٹنے والا سامنے آئے گا، اس کے سامنے شیطان لا کے اسکرین پہ دکھا دے گا، یہ ہے تیری ماں، یہ ہے تیرا باپ۔ اور میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، میری اتنی عمر ہو چکی ہے، میں اللہ والوں کے ساتھ رہا ہوں، میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ شیطان ایسے موقع پر ذرا بھی چوکتا نہیں، ذرا بھی نہیں چوکتا۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو غصے کے بدلے میں گھر سے اس نے غصہ لیا، اب اس کو پیار کہیں مل نہیں رہا ہے، اس کا ہر بڑا اسے غصے سے بات کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے۔ اب گھر سے نکل کر اسکول گیا تو اسکول میں ٹیچر نے ڈانٹا، استاد نے ڈانٹا، پھر اور بڑا ہوا، اگلی کلاس میں گیا، وہاں بھی ڈانٹ پڑی۔ یہ غصہ شیطان نے غصے کے ذریعے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ نہ بیٹا ماں باپ کا ہے، نہ ماں باپ بیٹے کے رہے، بظاہر میں ہیں لیکن دور تو انہوں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ الزام دوسروں پر رکھنا ہماری عادت ہو گئی، ہم اپنا قصور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، یہ بھی شیطان نے سمجھا دیا۔ پھر اصلاح کے لیے کیا کریں؟ تو کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہمارا ایمان قرآن حدیث پہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کی سیرت، ان کے اعمال ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ تو ان کی نقل کیا جائے، لیکن تو فقہاء نے مسائل میں بہت سی چیزوں کو فرض اور واجب قرار دیا اور بہتوں کو سنت اور مستحب اور آداب میں ڈال دیا، لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہے یہ کہ یہ احکام جو سنت اور غیر واجب ہوں اس پر عمل ہی نہ کیا جائے۔ اگر غیر واجب کو چھوڑ دیا جائے تو بہت سا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے سنت میں تلاش کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اللہ بہت بہت جزائے خیر دے، ان کی شان بلند کرے کہ ہمارے لیے تو بہت بڑی راہ کھول دیا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق صحابیہ کو بدلہ عطا فرما دے کہ ہماری زبان میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آ کے کہہ رہی ہیں، حضور یہ آپ کی خدمت میں لائی ہوں، یہ آپ کا ننھا منا خادم ہے۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی بہت سمجھدار نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تربیت میں رہے۔ 10 سال تقریباً رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن وہ نقل کر دیں کہیں کسی واقعے میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا ہے، ایک دن بھی کہیں مل جائے کہ غصہ کیا، ہم نے تو بہت پوچھا، پھر کیا غصے کے مواقع نہیں آئے؟ غصے کا موقع آیا ہی نہیں، آیا، کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ اس وقت بھی پیار ہی جتایا۔ ہم داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے والے ہیں اور سنتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ آتا نہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ دوسروں کو تقریر کے ذریعے خوب سمجھاتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک یہ سمجھا نہیں۔ اب اگلی ایک بات کہ یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ شیطان نے اس چیز کو اتنا عام کیوں کیا، اتنا عام کہ ہر گھر، ہر فرد میں
یہاں تک کہ چھوٹے سے بچے کو اگر نہ دو، ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، اس کوئی چیز مانگتا اس کے ہاتھ میں نہ دو تو اس کو غصہ آتا ہے، یعنی ابھی تو بولنا بھی نہیں جانتا، وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا. اس غصے کو یہاں تک اس نے اتار دیا. پھر کیوں کیا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ. اور سب بات قرآن، حدیث اور کتابوں کے مفہوم میں ملے گی کہ وہ جانتا ہے کسی ایمان والے سے ہم کہیں تمہارا ہم ایمان لوٹیں گے، تو ہم کو ایمان دو، تو ہر ایمان والا کہے گا نہیں، ایمان تو نہیں دے سکتے، ہم کسی قیمت پہ نہیں دیں گے. کوئی کہ ہم جان لیں، بولے جان لے لو، تمہارا سب مال لوٹ لیں گے، سب لوٹ لو، بولے ایمان کا، ایمان تو نہیں دیں گے. تو اس کو شیطان جانتا تھا، جانتا ہے، سمجھتا ہے اچھی طرح سے کہ ادنا درجے کا ایمان والا ایمان نہیں دے گا. تو نہیں دے گا تو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے کہ اس کا ایمان لٹ جائے؟ اب کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو کتاب میں یہ بات غصے کے باب میں ملے گی کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کے غصے سے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور کرتا رہتا ہے، ایمان خراب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور پھر مثال دی گئی کہ جیسے شہد کو ایلوا خراب کر دیتا ہے، کہ 10 کلو شہد رکھا ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا ایلوا ڈال دیا جائے، یہ بازار میں ملنے والی چیز ہے، تو وہ پورا شہد کڑوا ہو جاتا ہے. شہد کی مقدار بہت زیادہ ہو، ایلوا بہت تھوڑا سا ہو، تو یہ سارا کا سارا شہد بیکار. نام نہیں بدلے گا، نام نہیں بدلے گا، کام بدل جائے گا. نام تو شہد ہی رہے گا اس کا، لیکن کام بدل جائے گا کہ وہ شہد جو نفع و صحت کا ذریعہ تھا وہ اب نقصان کا ذریعہ بن جائے گا. ایسے ایمان والے کا ایمان نہیں بدلتا دکھائی دے گا، نام اس کا سب جگہ وہی رہے گا جو تھا. تو شیطان کی یہ بہت بڑی چال ہے، اللہ ہم سب کو بچائے. ایسے موقع پر جب غصہ آئے تو سب سے پہلی چیز ہے خاموشی. اور حدیث پاک میں بھی علاج بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بھی علاج بتایا گیا ہے غصے میں پانی پی لو. اسی کی برکت سے کہتا ہوں کہ کتاب میں ملا ہوگا کہ پہلی چیز اس کو مت ہٹاؤ، اپنے آپ کو ہٹا لو. کیوں؟ غصے میں آدمی کہتا ہے چل دور ہو جا، چل یہاں سے ہٹ، بھاگ جا، تیرے کو بول رہا نا ہٹ یہاں سے. تو اس لیے اس کو ہٹانے کے بجائے خود وہاں سے ہٹ جائے، اور ہٹ کر کہیں چلا جائے، تھوڑی دور چلا جائے، پانی پی لے، بیٹھ جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وضو بنا لے، نماز کی نیت باندھ لے، مسجد میں چلا جائے، جیسا موقع ہو ویسا کر لے. بولے تو بالکل نہیں، بولیں گے نہیں، پھر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ فائدہ ہو جائے گا. اب یہ فائدہ کیسے ہوگا یہ بتا دوں تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. کیونکہ اس نے غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑا مجاہدہ کیا اور اپنی طبیعت کو دبایا، اپنے تقاضے کو دبایا. اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ غصہ کر سکتا تھا مگر اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا. جب اللہ کے لیے نہیں کیا تو اسے اللہ مل جاتا ہے، اس لیے کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے سے اللہ ملتا ہے. صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں غصہ بھی تو ایک بہت عام چیز ہے. اور اللہ کی ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک غصے کا ماحول بنتا ہی ہے. یا تو ایمان کھو دے گا یا ہدایت کی سطح بلند ہو جائے گی، کیونکہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو ان اللہ مع الصابرین، یہ سب قرآن نے کہہ دیا، کسی کو اس میں کوئی شک شبہ ہونے کی ضرورت، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے. اس کا مطلب یہ دوسرا نکلتا ہے، میں تفسیر نہیں کرتا، اللہ مجھے معاف کرے، کہ اگر صبر نہیں کرو گے تو اللہ کو کھو دو گے، اللہ نہیں ملے گا. اب یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں کہیں، قرآن میں ہے. تقرینوں میں بھی غصے کا تذکرہ بہت کم ہو گیا. جو چیز ہمارے گھر میں ہر وقت پیش آتی ہو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جس سے مجھے بڑا نفع ہوا، وہ یہ ہے کہ والدین کو خوش کر دو، ان کے جائز مطالبے پورے کر دو، خوش مت کرو، خوشی سے بڑھ کر آگے ان کا دل جیت لو. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی بات بتاتا ہوں. دل جیتنے کے لیے ان کی پسند والے کام کے ساتھ ساتھ ان کی پسند والی چیزیں لا کر ان کو دو. اس میں خاص طور سے کھلانے کی بات بھی ہے. امی تم کو کیا پسند، ابا تم کو کیا پسند.
بس جب ان کا دل جیت لیں گے تو دنیا میں فاتح ہم ہی ہوں گے. ان کے جائز مطالبے پورے کر کے ہم سب جیت جائیں گے. ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. نعمتیں اللہ تمام کر دیں گے. اس لیے کہ والدین کے نافرمان کو سزا دی جاتی ہے دنیا میں فوراً یا تھوڑی دیر کے بعد، مرنے سے پہلے سزا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد کی بہت بڑی سزا ہے. ایسے ہی جو والدین کو خوش کرتا ہے وہ والدین کا دل جیتتا ہے. یہ جملہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دل کا جیتنا اور بات ہے. اور والدین خوش نہیں رہتے بھی تو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے، نہیں ہم کہاں ناراض ہوئے. ارے تو ہمارے بیٹا ہو، تم تو ہمارے بیٹے ہو، ہم تم سے کیا ناراض ہوں گے. حالانکہ دل میں ناراضگی ہے. اس لیے دل کا جیتنا، تو اس سے دنیا اور آخرت سب بنے گی. اب دوسری بہت اہم بات ہے، یہ بھی بہت اہم تھی، دوسری بھی بہت اہم ہے. بیوی شوہر کے جتنی عقل والی نہیں دی گئی ہے. اللہ نے عقل کی تقسیم میں کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے، کسی کو کم زیادہ اس لیے دیا ہے کہ دنیا کا کاروبار چلے، سب ایک برابر ہو جائیں گے تو کوئی نہ بڑا رہے گا نہ کوئی چھوٹا رہے گا. ہر ایک صلاحیت والا ہوگا تو کم صلاحیت والا کام کون کرے گا. اس لیے ان کی تقسیم ہے، مہربانی ہے. تو یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس لیے اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی. شوہر کا کام یہ ہے کہ اس کی غلطی پر صبر کرے، غصہ نہ کرے. اور یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ دن بھر میں 4-5 غلطیاں کرے گی. ہر غلطی کا موقع یا صبر کر کے ابھی نہیں سمجھائیں گے، بعد میں سمجھائیں گے. اور بیویوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ شوہر مزاج کے خلاف کرے گا تو ہم ابھی کچھ نہیں بولیں گے، کچھ نہیں ٹوکیں گے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یا ماحول بدل جائے گا اس وقت ہم کچھ بولیں گے. یہ دونوں کے لیے. اب یہ موقع دن میں گھر میں ملتا ہے بار بار. اور بچے کے بارے میں اب کہتا ہوں، بچوں کے بارے میں تھوڑی سی جیسے تفصیل یہاں تک پہنچایا نا، اللہ کی دی توفیق سے بہت کام کی بات ہے. اگر ہم سمجھ جائے تو ہمارا گھر جنت کے سوا کچھ نہیں بنے گا. گنتی کر رکھا ہے کہ 4 باتیں میرے مزاج کے خلاف یہ ضرور کریں گی. 4-6-8 باتیں ہم بھی کرتے ہوں گے. یہ 4 باتیں، وہ 4 باتیں کون سی ہوں گی جو عین میری خواہش ہوگی اور وہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں گی. وہ اس کے خلاف کرنے والی 6 بمبئی کی زبان میں کرے گی. کیوں کرے گی؟ کہ اللہ یہ چاہتا یہ ایسا کرے تو تم صبر کرو تو تمہیں ہم مل جائیں. تو خدا کے پانے کا موقع ہم گنوا دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، ہم برسوں سے کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے مگر کبھی تم نے پوری کر کے نہیں دیا. مت بولو نا، خواہش پوری کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت بنایا ہے. اسی کو نبھائیں گے تو جنت میں 70 ملیں گی، اور اسی کو ڈانٹتے رہیں گے تو 70 چھن جائیں گی. جیسے ایمان ہی خراب ہو جائے گا. اور یہ جب پیار بھرا ماحول دیکھیں گے بچے کہ اماں ابا ہمیشہ پیار سے بات کرتے ہیں. اب ہم بچے پر بھی آ جائیں ذرا سا. اللہ مجھے توفیق دے اور باعمل بنائے. بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن بہت خوشی ہوتی ہے. بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، جس دن حمل ٹھہر جاتا ہے اس دن پوچھو کتنی خوشی ہوتی ہے. جس دن بچہ پیدا ہو گیا اس دن سارے رشتہ دار جو محبت کرنے والے گھر کے سارے احباب خوش ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بچہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوتا ہے. جب تک گود میں رہتا ہے، جب تک بیٹھتا ہے، تب تک تو سب کا پیار اسے حاصل ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات شکیل صحیح سمجھ رہا ہو، صحیح سمجھا بھی رہا ہو. مگر اتنا تو ضرور ہے کہ جس کے بچے ہیں وہ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لے کہ کیا تھا کیا ہوا. یہ بچہ ابھی چلنا نہیں جانتا، یہ سب کا پیارا ہے. جب یہ چلنے لگتا ہے تو یہ ان چیزوں کی طرف لپکتا ہے، اس کا نقصان ہو جائے یا ہمارا نقصان ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے یا ہمارا نقصان ہو جائے، وہ کام کرے گا، اسی طرف ہاتھ بڑھائے گا. تو ماں باپ جو گھر میں ہوتے ہیں وہ روکتے ہیں، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، نہیں بیٹا دیکھو نہیں ادھر نقصان ہو جائے گا، تم وہ پتیلی گرم ہے جل جاؤ گے، ہٹ جاؤ. لیکن وہ اتنا کہاں سمجھ رہا ہے، تو اسے اٹھا کے ہٹا دیتے ہیں. وہ کوئی چیز نقصان کی اٹھا لیتا ہے، مثلا چاقو اٹھا لیا اس نے، ارے 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 جلدی اس کے ہاتھ سے لو، جلدی اس کے ہاتھ سے لو. اب وہ کچھ سمجھتا تو ہے نہیں. اس کے ہاتھ سے لینے کے ساتھ ساتھ پیار سے اس کا بدل دے دیا جائے
دیکھو نا یہ کتنی اچھی چیز ہے بیٹا، یہ دے دو، یہ والی لے لو، یہ دیکھو بہت اچھی چیز ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا اور گھر سے باہر جانے لگا، نکلنے لگا۔ اب گھر سے باہر جائے گا، بچوں کے ساتھ کھیلے گا، ماں بلائے گی آجا جلدی، بہت دیر ہو رہی ہے، تجھے مکتب جانا ہے۔ وہ نہیں سنے گا تو ماں غصہ کرے گی۔ اب یہاں غصہ دھیرے دھیرے اب سب غصے میں بدلے گا۔ وہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال مکتب جانے کے لائق ہو گیا، پورا درمیان غصے میں گزرے گا۔ اب مکتب گیا تو وہاں ڈانٹ پڑی، اس نے غصہ دیکھا، غصے میں پرورش پایا۔ اگر انہی بچوں کو ہم صرف پیار دیں، غصہ چھوڑ دیں، اور جس وقت غصہ آئے اس وقت ہم خاموش ہو جائیں اور دعا شروع کر دیں، اے اللہ میرے بچوں کی پرورش میں کیسے کروں، میرے بچوں کی پرورش میں کیسے کروں، یہ مانگنا شروع کر دے۔ دعا تو اور بھی قرآن نے سکھایا ہے، میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں اس وقت، اپنی زبان تو سب کو آتی ہے۔ اے اللہ میرے بچوں کو میں کیسے سمجھاؤں۔ غصہ چھوڑا، اللہ سے دعا شروع کیا تو انشاءاللہ یہ پیار کے ماحول میں پلے گا اور یہ گھر سے پیار ہی لے کے جائے گا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی کی بات، ایک صاحب میرے پاس ملنے آئے، انہوں نے میں غصے اور پیار کی بات بہت کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی تو لٹ گیا، اصل میں یہ غصے ہی سے لٹا ہے آدمی، ہر آدمی لٹ رہا ہے، تو اس لیے غصہ اور پیار کی بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سنایا کہ بھائی میں دیکھو بڑے آدمی ہیں، یعنی 50 کے آس پاس ان کی عمر ہوگی۔ انہوں نے کہا میری دکان کے سامنے ایک مارواڑی کی دکان ہے، اس مارواڑی کو کبھی میں نے غصہ کرتے نہیں دیکھا، اس کی جوان اولاد ہے، وہ بھی آتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھتی ہے، دکان کام دھندا کرتی ہے، لیکن دونوں باپ بیٹے بہت میٹھا بولتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنی میٹھے بول کیسے بولتے ہیں؟ تو اس نے اس مسلمان پوچھنے والے سے کہا آپ بھی تو میٹھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے سامنے میٹھی بات کرتے ہیں کہ آپ تو میٹھی بات کرتے ہیں، اس لیے آپ سے غصے سے بات نہیں کرتے، باقی جہاں غصہ بہت کرتے ہیں ہم۔ آپ مجھے وجہ بتائیے، آپ تو غصہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ کا بیٹا ساتھ میں رہتا ہے اور کام دھندے میں لگا ہوا ہے، کبھی تو غصہ کریں آپ۔ تو اس مارواڑی نے کہا کہ بھائی میرے ابا اور ابا کے ابا یعنی میرے دادا، میں نے کبھی ان کو غصہ کرتے دیکھا ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں میٹھے بول بولتے تھے، دادا بھی بولے اور ابا بھی بولے، وہی میں بول رہا ہوں وہی میرا بیٹا بول رہا ہے۔ ہم کہاں چلے گئے، غیر ایمان والا 4تھی پیڑھی ہو گئی، میٹھے بول بول کر اس نے گھر کو تو دنیا میں سورگ بنا لیا ہے، ہم غصہ کر کے اپنے گھر کو جہنم بنا رہے ہیں۔ ابھی بات تو بہت طویل ہے، لیکن اب اس کو میں تھوڑا سا اور سمیٹ دیتا ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ بچے کو نہیں بیٹھانا۔ آج ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بچوں کو سمجھاؤ، میں نے کہا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بچے کو سمجھانا بعد میں ہے، آپ ہی سمجھیں، ماں باپ سمجھے، بچہ تو سمجھ جائے گا۔ بچے کو جب غصہ دیا گیا تو بچہ غصہ ہی کرے گا، اس لیے اب تو ہاتھ سے نکل چکا، 14-15 سال کا بچہ نکل گیا ہے، لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے، آدم علیہ السلام کو غصے سے نکال دیا، غلطی ہوئی، غصہ آیا، اللہ پاک کو غصے سے نکالا، پیار میں نہیں نکالا تھا۔ ظاہری اعمال جو نظر آتے ہیں، جتنا جو کچھ بنا وہ سب غصہ بنا، غلطی اور غصہ، اور وہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جنجال کی جگہ پر۔ تو پھر کیا اتنا غصہ ہو گئے کہ اب یہ حالات نہیں بدلیں گے؟ کیا پیارا اسلام دیا اللہ نے، کیسی پیاری شریعت دیا، کیسا پیارا نبی دیا، کیسے اچھے ہمارے اللہ پاک ہیں، ہم نے ہی چھوڑ دیا، وہ ہمیں کہاں چھوڑ دیا۔ آدم علیہ السلام نے سبق دے دیا کہ تم سے غلطیاں ہوں گی، مایوس مت ہونا، تم توبہ کرتے رہنا، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری توبہ بہت دن میں قبول کر کے بتایا، تم کمزور بندے ہو، تمہاری توبہ جلدی سے قبول کر لیں گے، لیکن توبہ نہیں چھوڑنا، بار بار صبح شام بار بار اپنے کیے ہوئے غصے پر پچھتانا، اور یہی کہنا کہ اللہ پاک میرا ہی قصور ہے، میرے بچے خراب تو نہیں تھے، آپ نے جس وقت دیا تھا اس وقت تو بہت اچھے تھے، اچھے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور سارا گھر خوش تھا، غصے نے اس سے ہم کو دور کر دیا، اس کو بگاڑ دیا، یہ میرا قصور ہے، میرے اللہ پاک مجھے معاف کر دی، مجھے معاف کر دیا۔ ارے دن میں بہت دفعہ کہیں، اس کے اثرات اس پر پڑیں گے۔ یہ تو رہے اپنے کرنے کے کام، وہ جو اپنے بیوی کے ساتھ اپنے اکیلے میں یہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی، ماں یعنی ماں باپ، ہم اپنے کو سمجھا کر اتنا عمل شروع کریں
اب بچے کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ بچے کو بیٹھانا ہے پیار سے، ماں بھی بدل جائے، ماں دیکھے کہ میرے بچے کو کیا پسند ہے جو زیادہ شوق سے کھاتا ہے، وہ پکائے اور نام لے کے کہے بیٹا مجھے تیری یاد آ رہی تھی پکانے سے پہلے تو میں نے کہا میرے بچے کو جو پسند ہے وہی کھلاؤں گی. یہاں سے شروعات کرے. وہ سوچے گا کبھی تو زندگی میں نہیں کیا ہے. اب اس کے اندر کے جذبات بدلیں گے، آج ہی بدل جائیں گے، تھوڑے سے بدلیں گے، بگاڑ بہت زیادہ ہے. وہ تیار ہوتا ہے اسکول جانے کے لیے، اس کی تیاری میں باپ یا ماں ہاتھ بٹائیں، تھوڑا سا چھوٹے بن جائیں گے، تھوڑا سا چھوٹے بن جائیں گے. اے بیٹا تیرا جوتا گندا ہے، میں پالش کر دیتا ہوں. نہیں ابا ایسا کیسا ہوگا؟ نہیں بیٹا خراب جاتا، میری حصہ میرے جاتا ہے پورے علاقے اور دیار میں کیسا مانا جاتا ہوں. اگر تیرا جوتا گندا رہے گا تو لوگ دیکھ کر بولیں گے فلاں کا بیٹا ہے، اس کا جوتا اتنا گندا ہے. اس لیے تو تیاری دوسری کر لینا، تو جلدی کپڑے بدل، نہا دھو لے، جلدی تیرا کام کر، میں جوتا پالش کر دیتا ہوں. کبھی ماں کر دے کبھی باپ کر دے. وہ حیران ہوگا بولے گا کیا ہو گیا ہے؟ بولے گا کچھ بھی نہیں، ابھی تیار ہو گیا جانے لگا. آ بیٹا ادھر آ. اس کی پیشانی کو بوسہ دے دیا، ماں نے بھی دیا. بچہ پڑھنے جا رہا ہے، دعا کرو اللہ اس کو ذہین بنائے، اس کا پڑھنے میں دل لگائے. کوئی تذکرہ نہیں ہے تیری شکایت آئی، تیرا پڑھنا صحیح نہیں، بھول جاؤ ساری باتیں. گھر پہ آیا، جیسے وہ آگے بیٹھا، بیگ رکھا اس نے، ویسے ہی ماں آگے بڑھ گئی. ارے میرا بچہ پڑھ کر آیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر اس کو بوسہ دے. اس کو اس وقت کیا چاہیے کھانے پینے کے لیے؟ نہ بھی کھاتا پیتا ہو تو کوئی اچھی چیز، کوئی شربت بنا کے رکھ لیا، کوئی چیز میٹھی رکھا، کوئی پھل کھلایا. وہ حیران ہوگا، بولے گا کیا ہو گیا، میرے اماں کو کیا ہو گیا، میرے ابا کو کیا ہو گیا. وہ جہاں بیٹھتے ہیں باہر لوگوں میں، وہاں بچہ آ گیا، یہ میرا بڑا بچہ ہے ماشاء اللہ 8ویں میں پڑھ رہا ہے اور دل لگا کر پڑھتا ہے. ایک دم جھوٹ، اس کی تعریف ہو رہی. یہ دھیرے 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 آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ قبول کرنے والا، جس نے اتنے عرصے کے بعد قبول کیا، ہم سے اگر کہہ دیتا کہ تمہاری عمر 70 سال ہوگی اور تم نے گناہوں کی توبہ 70 سال کرنا ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. تم مت دیکھو میرے بندے کہ تم نے کتنے گناہ کیے، کتنے سال گناہ کیے. میں ایک گناہ بھی معاف کرنے پر قادر ہوں اور سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غلطی تو اللہ پاک ہم سے ہی ہوئی ہے، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے. بنیادی غلطیاں سب ہماری ہیں. جب بنیاد ٹیڑھی ہوتی ہے تو اوپر مکان اچھی طرح سے نہیں بن سکتا. بنیاد کمزور ہوگی تو مکان تعمیر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں بہت کچھ اپنا سبق یاد کرنا تھا. میری دانش میں مجھے اللہ نے توفیق ایسی دیا کہ میں نے اتنی دیر بات کر لیا ہے مجموعی طور پر. اب میں تو اس کی کلپ بنا کر اسے ڈالوں گا نیٹ پر، اور میں بھی سنوں تاکہ میں بھی سمجھوں، میرے گھر والے بھی سمجھیں، اور امت اس ماحول کو سمجھ کر اپنے آپ کو بدلنے پہ تیار ہو جائے. اللہ بہت مہربان، بہت مہربان، بہت مہربان. سالوں سال کے گناہ اور نافرمانی کو سیکنڈوں میں معاف کرتا ہے، اس سے کم میں معاف کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے، اور شیطان مردود کے ہر چھوٹی بڑی چال سے حفاظت فرمائے. ہم کو ہماری نسلوں کو اپنی پسند کا دیندار بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.